اس کے اب پھپھو کھانا لے کر آ جاتی ہیں۔ میں نے نہیں کھانا۔ ماہی تمہیں اچھے سے پتہ ہے اب تم کچھ بھی کر لو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی۔ پھپھو پلیز نا۔ نہیں تو نہیں، کھانا کھاؤ اب چلو، اور پھر آرام سے سو جانا، صبح میرے ساتھ آفس چلنا۔ ماہی نہیں کھائے گی۔ وہ بھی 100 ڈھیٹ کی ایک ڈھیٹ تھی، اس کو منانا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ رکو میں ولید کو کال ملاتی ہوں۔ نہیں، اسے کیوں؟ تمہیں جاننا ہے نا یونی سے کیوں نکالا، تمہیں وہ بتا دے گا۔ وہ نیچے سے اپنا فون بھی ساتھ لے کر آئی تھیں، وہ بھی ماہی کی ہی پھپھو تھیں، جانتی تھیں اتنی آسانی سے وہ کھائے گی نہیں۔ پھپھو نہیں۔ ماہی نہیں کرتی رہ جاتی ہے اور وہ اب کال ملا دیتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے حارث کی موم کی بہت غصے والی آواز سنائی دی تھی۔ ظاہر ہے پھپھو کے پاس ولید کا نمبر نہیں تھا تو انہیں حارث کی موم کو کال کی تھی کیونکہ ان کا ہی نمبر تھا۔ ایک تو اسے موت پڑتی ہے مجھ سے اچھے سے بات کرنے میں، وہ دل میں کہتی ہیں۔ ماہی کو ولید سے بات کرنی ہے، کروا دو ذرا، نہیں تو ماہی کو رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ وہ لاسٹ لائن غصے میں ماہی کی طرف دیکھتے کہتی ہیں۔ پھپھو دیکھو تمہیں آواز آ رہی ہے نا ماہی کی کیسے تڑپ رہی ہے، جلدی سے ولید سے بات کروا دو، وہ تپ تپ کر کہہ رہی تھی۔ رکو دیتی ہوں۔ پھپھو کیا کر رہی ہیں، کیا سوچیں گی خالہ میرے بارے میں؟ آسانی سے بات مان لیتی میری تو نہیں بولتی میں کچھ۔ ہاں ہیلو ماہی کیا ہوا؟ اب ولید کی آواز فون سے آتی ہے۔ لو آ گیا۔ اب پھپھو اپنا فون ماہی کے ہاتھ میں تھما دیتی ہیں۔ وہ فون کان سے لگاتی پھپھو کو ہی گھور رہی ہوتی ہے۔ بولو ماہی کیا ہوا؟ کوئی جواب نہ آنے پر اس نے دوبارہ بولا۔ وہ کیسے ہو؟ حارث کیسا ہے؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ بات کرواؤ میری حارث سے۔ ہاں کروا دیتا، پر ابھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کسی سے بھی بات کرنے سے، آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ وہ ابھی تک ہاسپٹل میں ہے؟ ہاں کل یا پرسوں ڈسچارج کر دیں گے، فی الحال اسے سانس لینے میں مسئلہ ہو رہا ہے اسی لیے رکھا ہوا ہے ہاسپٹل میں۔ تم ہاسپٹل میں ہو ابھی؟ ولید کی آواز کچھ عجیب سی لگ رہی تھی ماہی کو، جیسے اسے بولنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہو اور زیادہ ورڈ بولنے کے بعد اس کا سانس پھول رہا تھا۔ ہاں ماما اور میں، مہر اور پاپا گھر پر ہیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ آواز ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ بس کیا بتاؤں، ہاسپٹل کا کھانا بالکل اچھا نہیں تھا۔ بکواس، میں نے کہا بھی تھا ماما کو کہ نہ کھلائیں پر وہ سمجھی میں حارث کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوں، اتنا سارا کھلا دیا، اب الٹی پہ الٹی ہو رہی ہے، اسی لیے شاید تمہیں لگ رہا ہو۔ الٹی ہونے کے بعد سانس بھی پھولتا ہے کیا؟ وہ اپنے آپ سے یہ کہتی ولید کی باتیں اسے بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اب وہ زیادہ پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، کہیں اسے ایسا نہ لگ جائے کہ ماہی کو فکر ہو رہی ہے اس کی۔ تم نے یہ سب پوچھنے کے لیے کال کیا تھا؟ تمہارا فون کہاں ہے؟ میسج کیا تھا میں نے، تم نے دیکھا نہیں؟ ہاں وہ مہر کے پاس ہے۔ کب کیا تھا میسج؟ شام کو۔ اور تمہارا فون اس کے پاس کیا کر رہا ہے؟ بہن ہے میری، اس نے مانگا تو میں نے دے دیا۔ کیسا لڑکا ہے یہ، وہ اپنے آپ سے کہتی ہے۔ ہاں شام کو مطلب یہاں رات ماہی، وہ مجھ سے 9 بجے ہی تو میرا فون لے کر گئی تھی گھر، اور تمہیں پتہ ہے اس ٹائم یہاں 3 بج رہے ہیں اور یہاں میں ہاسپٹل میں ہوں۔ اب وہ صبح آئے گی تو لے کر آئے گی۔ ماہی یہ کیسے بھول سکتی ہے، وہ لندن میں تھا اور پاکستان ٹائم لندن کے ٹائم سے 5 گھنٹے آگے، یہاں اس وقت 10 بج رہے ہیں اور وہاں 3۔ اب وہ غصے میں پھپھو کو گھورتی ہے۔ کس ٹائم کال کر دیا تھا پھپھو نے، حارث کی موم نے اٹھا بھی لیا، ایک تو اتنی رات، اوپر سے وہ دونوں ہاسپٹل میں بھی ہیں۔ تم بتاؤ کیا ہوا؟ جب ماہی کی طرف سے کوئی آواز نہیں آتی تو وہ جلدی جلدی کہتا، اسے پتا تھا ماہی کیا سوچ رہی ہوگی۔ ماہی اب کیا یہ بھی میں اندازہ خود لگاؤں کہ تم نے مجھے کال کیوں کی ہے؟ بہت دیر بعد جب ماہی کچھ نہیں کہتی تو ولید کہتا ہے، وہ مجھے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ کیوں؟ ہاں آئی ایم سوری، وہ ایم ڈی نے۔ کیا ایم ڈی نے کیا؟ ہاں وہ جب تمہیں وہاں سے حامد لے گیا تو یہاں ایم ڈی کو بہت غصہ آ گیا تھا، اس نے کیا۔ ہاں پتہ نہیں اس کی کیا دشمنی ہے مجھ سے، ایک نمبر کا درندہ ہے سالہ، دل کرتا ہے گلا دبا کے مار دوں۔ ہاں ملے تو دبا ہی دینا۔ اور ناہلہ کا کیا کیا تم نے؟ کچھ نہیں، گیا اس کے پاس، معافی مانگا اور حارث کی طرف سے، اور کہا ویڈیوز ڈیلیٹ کر دو، ایسا ویسا کچھ نہ کرنا۔ واٹ؟ تم نے معافی مانگا؟ سیریسلی ناہلہ سے معافی مانگا؟ ہاں ظاہر ہے اب غلطی تو حارث کی تھی نا، اس نے اس کے بھائی جان کو مارا تھا۔ فضول انسان، جاہل کہیں کے، پاگل ہو تم کیا؟ کیا بولوں میں، دل کر رہا ہے لندن آ کر تمہارا سر پھاڑ دوں۔ اوکے جب آنا تو پھاڑ دینا۔ تمہیں اس کو سبق سکھانا تھا، ایسے معافی مانگ کر آ گئے ہو، اور اس نے معاف بھی کر دیا۔ ہاں نہ کر دیا معاف، ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی، اور وہ جو ڈرگس کا کام کرتی تھی اس نے وہ بھی چھوڑ دیا، کہتی تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ سب میرا اور میرے بھائی کا ہی غلط کام کا نتیجہ ہے۔
اور جو اس نے میرے ساتھ کیا، مجھے دھوکہ دیا، اور وہ جو اس نے مارکیٹ میں بم اتنے لوگوں کی جان چلی گئی اس میں. ہاں، اس کے لیے بھی معافی مانگا تھا اس نے. اور پھر جب انسان توبہ کر لے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. تو ہم انسان کیا چیز ہے. میں نے بھی معاف کر دیا اور کہا ماہی نے بھی کر دیا. ہاں بدتمیز جاہل، میں نے کہا تھا. مجھے لگا تم اس سے تم سے معافی مانگ کر آ گئے ہو. یہی سب کرنا تھا تو مجھے پاکستان بھیجا کیوں؟ پہلے ہی معافی مانگ لیتے. نہیں، وہ تو میں نے تمہیں ایم ڈی کی وجہ سے بھیجا. نائلہ کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں تھا. یو نو وٹ، تم ایک نمبر کے جاہل انسان ہو. قسم سے فون رکھو، بات نہیں کرنی مجھے تم سے. ویسے ماما کہہ رہی تھی لو ماہی سے بات کرو، وہ تڑپ رہی ہے تم سے بات کرنے کے لیے، اور تم بات نہیں کرو گے اس سے تو اسے رات بھر نیند بھی نہیں آئے گی. کیا واقعی میں ماہی؟ بکو مت، فون رکھو. اور ماہی یہاں فون کٹ کر دیتی ہے. اب مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا. یہ تمہاری ایک طرف کی بات سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا ہے. پھپھو جو بھی ہوا، یہ جو ولید نامی شخص ہے نا میری زندگی میں، یہ بالکل دماغ سے فارغ انسان ہے. دل کر رہا ہے لندن جا کر اس کا گلا دبا دوں. اتنا اچھا خاصا تو ہے. اچھا خاصا پھپھو؟ یہ لڑکا نفسیاتی ہے. اب یہ میرے سامنے ہوتا نا تو مجھ سے پناہ مانگ رہا ہوتا. یا اللہ ماہی، تمہاری پتہ نہیں ولید سے کیا دشمنی ہے. چھوڑو اسے. یہ بتاؤ یونی سے ایم ڈی نے نکالا؟ ہاں، میرا دوسرا جانی دشمن. جس دن سے دیکھا ہے مجھے اس دن سے پیچھے لگا ہوا ہے. دوسرا؟ پہلا کون ہے؟ ولید. اور کون؟ ویسے ایم ڈی پہلے نمبر پر ہونا چاہیے. وہ کیا ہے نا، خطرناک ہے. جی نہیں، ولید زیادہ ہے. وہ ماہی کو کبھی کبھی بے بس کر دیتا ہے، جو کہ ایم ڈی کبھی نہیں کر سکتا. اچھا اب یہ سب چھوڑو، کھانا کھاؤ. اور ہاں، کل جانا ہے نا آفس. ماہی ایم ڈی کا چیپٹر کلوز کرتی ہے. میرا ویسے بھی اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں نے تو اسے ولید سمجھا تھا. اب جو بھی ہو میری بلا سے بھاڑ میں جائے. ہاں البتہ ولید کا چیپٹر کلوز نہیں کر رہی میں. اس سے تو بدلہ لے کر رہوں گی میں، آج نہیں تو کل. ہاں یہ ٹھیک ہے، ولید سے لیتی رہنا بدلہ. ایم ڈی کا غصہ بھی اس پر نکال دینا. مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے. میں تو خود کچھ دنوں میں ولید لوگوں کو بلا رہی ہوں پاکستان، تب لے لینا بدلہ. پھپھو بچوں کے ایسی تربیت دیتے ہیں. بدلہ لینے کا کہہ رہی ہیں؟ وہ مذاق کر رہی تھی لیکن اس نے کہا تھا بہت سیریس ہو کر. بچی؟ کون ہے بچی؟ تم اب بڑی ہو گئی ہو ماہی. آپ سے تو چھوٹی ہوں نا. کہاں سے؟ لگ تو نہیں رہی میری جتنی ہی تو ہائٹ ہے تمہاری. پھپھو. اچھا اب کھانا کھا کر سو جانا، صبح ملتے ہیں. وہ یہ کہتی اٹھ کر چلی جاتی ہیں. ہاں ابھی کہا تھا باتیں کریں گے، اب اٹھ کر چلی گئیں. ماہی کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. کچھ منتھس بعد. ان کچھ منتھ میں ماہی اپنے لائف میں سیٹل ہو گئی تھی. روزانہ پھپھو کے ساتھ آفس جاتی اور گھر آتی. رات میں منی سے بات کرتی. بس اس کی لائف روٹین اب یہی بن گئی تھی. صبح سارا دن آفس کے کام کرتی اور رات میں تھوڑا دیر منی سے بات کرتی اور کبھی کبھی اپنی فیملی کی طرف ملنے چلی جاتی. اور ماہی کچھ دنوں بعد ہی آفس کا کام سیکھ گئی تھی اور بہت اچھے سے ہینڈل بھی کر رہی تھی، کیونکہ اس کا شروع سے گول ہی یہی تھا. اور آفس میں پھپھو بھی ہوتی ہیں تو اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اور ماہی کی اپنے خاندان میں سب سے اچھے سے بات ہو گئی تھی. ہاں اس نے کسی سے معافی نہیں مانگی تھی. بس جو بھی اس سے ملنے آتا اس سے اچھے سے بات کرتی تھی، لیکن کسی سے خود ملنے نہیں جاتی. ابھی تک ماہی کی لائف بہت مست چل رہی تھی اور وہ خوش بھی تھی. اور اس دن کے بعد سے ماہی نے ولید کو یا حارث کو کوئی میسج نہیں کیا تھا، نہ وہاں سے کوئی میسج آیا تھا. ماہی کو ویسے ہی بہت ہی عجیب لگتا تھا جب ماہی ان کے پاس رہتی یا وہ لوگ ماہی کے گھر رہتے تو بہت اچھے سے رہتے، باتیں کرتے جیسے کتنے سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہوں. جیسے پہلی دفعہ وہ لوگ آئے تھے تو ماہی کو دوست بنا کر گئے تھے اور وہاں جانے کے بعد ہی رابطہ ختم. ایسے ہی اب ماہی پاکستان آ گئی تھی تو وہاں سے کسی نے میسج بھی نہیں کیا تھا ابھی تک. خیر دونوں طرف دیوار تھی کہ پہلے میسج دوسرا کرے. لیکن یہاں ایک اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ خالہ کی بھی کال نہیں آئی تھی ان کچھ منتھس میں. حالانکہ جب سے ماہی کی موم کی ڈیتھ ہوئی تھی تب سے خالہ ہر ہفتے کال کرتی تھی، زیادہ ہوا تو 1 منتھ، اس سے زیادہ نہیں. خالہ کال کر کے ماہی کی خیریت کا پوچھتی ضرور تھی، چاہے ان کی پھپھو سے کتنی ہی دشمنی کیوں نہ ہو، وہ پھپھو کو ہی کال کرتی تھی. تبھی تو ماہی کے ٹرانسفر کا خالہ کو پتہ چل گیا تھا. ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کیا خیال ہے آگے بھی سب اچھا ہوگا؟ ماہی پھپھو کے ساتھ ہی آفس جاتی تھی پر آج وہ اکیلے نکلی تھی پھپھو کی کار لے کر، کیونکہ پھپھو آج ارشد کے ساتھ چلی گئی تھیں. وہ کار ڈرائیو ہی کر رہی ہوتی ہے کہ ایک دم سے اس کے کار کے آگے بہت ساری بائکس آ جاتی ہیں اور اس کا راستہ بلاک ہو جاتا ہے. وٹ ربش! اب وہ غصے میں اپنے کار سے اترتی ہے. کیا ہے؟ اب وہ ایک ایک کر کے بائک سے اترتے ہیں. اس میں کچھ لڑکیاں بھی تھیں. پہچانا؟
اس میں سے ایک کہتا ہے ماہی کا نا بہت سے کتوں سے پالا پڑ رہا ہے تو ماہی کو یاد نہیں ہے تم سب کون سے نمبر والے ہو۔ سیریسلی ماہی تم نے نہیں پہچانا مجھے؟ فارسی میں بولوں کیا؟ میں عبداللہ ہوں۔ او بدلہ لینے آئے ہو؟ عبداللہ اور اس کے دوست ماہی کے ساتھ ماہی کے کالج میں ہی تھے اور ان لوگوں کو ماہی نے اس ٹائم بہت پیٹا بھی تھا۔ کیوں پیٹا تھا؟ وہی سارے لڑکے ایک جیسے ہوتے ہیں اور اب یہ بدلہ لینے آ گئے تھے۔ نہیں دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں، کرو گی دوستی ہم سے؟ ماہی کا دل کیا ان کا سر پھاڑ دے۔ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے، اس سے پہلے میں کسی کا سر پھاڑ دوں۔ یار غصہ کیوں کر رہی ہو؟ قسم سے دوستی کرنے آئے ہیں۔ کیوں کیا کام ہے مجھ سے؟ وہ ہم سب کا ایک باس ہے، اس نے کہا ہے کوئی پٹاخہ لڑکی دکھاؤ مجھے جو لڑکوں سے بھی زیادہ تیز ہو، نہیں تو تم سب کو مار دیں گے۔ اچھا اور تمہارا باس پھر کیا کرے گا دیکھ کر؟ کچھ بھی نہیں، قسم سے کچھ بھی نہیں کرے گا، بس اس نے یہ شرط رکھی ہے، اسے لگتا ہے کہ ایسی لڑکیاں ایگزسٹ نہیں کرتی اس دنیا میں اسی لیے، اور وہ ہمیں مار دے کیونکہ ہم پورا نہیں کر پائیں گے شرط، پر اسے نہیں پتہ ایسی لڑکیاں ہیں۔ انٹرسٹنگ، پر مجھے میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے یہ سب سے، اور ماہی تم لوگوں پر بھروسہ نہیں کر سکتی، سو ٹاٹا بائے بائے۔ ماہی جانے لگتی ہے کہ عبداللہ پیچھے سے آواز لگاتا ہے تم سے مار کھانے کے بعد ہم نے وہ سب کام چھوڑ دیا تھا۔ کیا؟ اب ماہی مڑ کر واپس آتی ہے۔ ہاں مطلب بگڑے ہوئے ہم ابھی بھی ہیں لیکن ہم لڑکیوں کو تنگ نہیں کرتے اب، پلیز ہمیں بچا لو اور ہو سکتا ہے تم ہمارے باس کی بھی عقل ٹھکانے لگا دو۔ اور پھر جب بات سدھارنے پر آئے تو ماہی پیچھے نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا جیسا کہا ہے تو اچھا نہیں ہوگا۔ قسم کھا رہا ہوں، جھوٹ تھوڑی نہ بولوں گا۔ ایسے ہی ہے، تم ایسا کرو، تم ہمیں فالو کرو، اگر تمہیں کچھ غلط لگے تو واپس کار موڑ لینا، میں نہیں بولوں گا کچھ۔ بول بھی نہیں سکتے ہو تم کچھ مجھے۔ ایک نمبر کی انا پرست لڑکی ہے، وہ دل ہی دل میں کہتا ہے۔ ماہی ان کو فالو کر کے آتی ہے تو یہ لوگ ایک پرانی فیکٹری کے پاس رکتے ہیں۔